بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے اپنے جسم میں کسی حصے سے، یہاں وہ حصہ بھی نقل کیا گیا لیکن میں کسی وجہ سے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، ایک تنکا نکالا اور اس کو مسجد کے فرش پہ ڈال دیا۔ ایک تنکا مسجد کے فرش پہ ڈال دیا۔ امام بخاری اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس نے ایک تنکا یہاں ڈالا ہے، اور لوگوں کی طرف بھی امام بخاری نے توجہ کی کہ شاید ان میں کوئی ایسا بیٹھا ہو جو مسجد شریف کے ادب و احترام کی غرض سے اس تنکے کو اٹھا لے، اس تنکے کو اٹھا لے۔ محمد بن منصور کہتے ہیں تمام ہی لوگ اس مسئلے سے غافل بیٹھے تھے، حتیٰ کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ اٹھے، اس تنکے کو اٹھایا اور اپنی آستین میں یعنی اپنے کپڑوں میں جہاں مناسب سمجھا، جس طرح ہم جیب میں ڈال لیتے ہیں کوئی چیز، اس کو ڈال دیا۔ اور جب آپ مسجد شریف سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو اس تنکے کو مسجد کے باہر آپ نے پھینک دیا۔ غور کرو ہماری حالت مسجد کے ادب و احترام کے اندر کتنی ہے، اور اسلاف کا کیا طریقہ کار ہے۔ کسی اور نے تنکا پھینکا، اس کو اٹھایا اپنی جیب میں اس زمانے کے لحاظ سے اس کو داخل فرمایا، جب مسجد سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو اس کو باہر پھینک دیا۔ ہم ان باتوں کا خیال کرتے ہیں؟ اندازہ لگائیں۔ حالانکہ یہ مسجد شریف کے حقوق میں سے ہے کہ اگر ہم کوئی چیز ایسی دیکھیں جو مسجد شریف کے اندر مناسب نہیں، جس طرح کوئی تنکا، کوئی کچرا، تو اس کو اٹھانا یہ ہمارا حق ہے۔ مسجد شریف کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کو وہاں سے اٹھا لیں۔ بدقسمتی سے ہم تنکا کیا اٹھائیں گے، ہمیں تو مسجد کی صفائی کرنے میں شرم آتی ہے۔ یہ حالت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں مسجد شریف اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی کرنے میں ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ باہر والے کیا کہیں گے، مسجد کی صفائی کر رہے۔ میرے بھائی، میں اور آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام بخاری کا رتبہ تو دیکھ، امام بخاری علیہ الرحمہ کا رتبہ تو دیکھو کہ حدیث لکھنے سے پہلے سرکار سے اجازت ملتی تھی تو حدیث لکھ دیتے تھے۔ یہ رتبہ ہے، کبھی جاگتے ہوئے کبھی نیند کی حالت میں سرکار فرماتے لکھ دو بیٹا، اس کو لکھ دو، پھر لکھتے۔ اسی وجہ سے تو 16 سال میں بخاری شریف کو لکھتے 16 سال بیت گئے، کیونکہ کل بھی یہ روایت مکمل میں نے آپ کو سنائی کہ غسل فرماتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر سرور دو جہاں علیہ السلام سے، کیونکہ ریاض و جنہ میں تو بیٹھے ہوتے، ساتھ ہی سرکار دو عالم علیہ السلام موجود، پوچھتے یا رسول اللہ یہ حدیث لکھنے لگا ہوں، لکھ لوں؟ غور کیا امام بخاری کے اس عقیدے پر، یہ لکھنے لگا ہوں لکھ لوں؟ حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو کہاں موجود ہیں؟ قبر مبارک میں، مزار شریف میں موجود ہیں۔ تو میں نے آپ کو کل 2-3 بار قسم اٹھا کے کہا کہ واللہ امام بخاری سنی ہے، واللہ امام بخاری۔ اب غور کرو، بخاری کی رٹ لگانے والوں سے پوچھنا کہ بخاری جس طرز پہ لکھی ہے وہ طرز عمل ہی بتا رہا ہے کہ امام بخاری سنی ہے۔ تمہارے نزدیک تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور آپ معاذ اللہ مردہ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس طرح تم نے تقویت الایمان میں لکھ دیا۔ اگر امام بخاری بھی تمہارے جیسے ہوتے تو پھر پوچھتے کیوں یا رسول اللہ لکھ دوں؟ یہ تو وہی پوچھے جس کو یہ عقیدہ ہو کہ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اگر چاہیں گے تو جواب بھی عطا فرما دیں گے۔ اور امام بخاری کو جواب ملتا رہا، امام بخاری کو جواب، اور صحیح بخاری کی تصنیف ہی بتا رہی ہے، ایک ایک بخاری کی حدیث
بول رہی ہے، بتا رہی ہے پورے ورلڈ کو کہ دیکھو میرے ہر حدیث کے لکھنے میں اہل سنت کا عقیدہ جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے، کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے اس عقیدے کا اظہار کیا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو لکھ دوں؟ اجازت اس سے لی جاتی ہے جو مر کے مٹی کے ساتھ مل چکا ہو۔ تم تو یہی سمجھتے ہو، تمہیں تو بخاری پڑھنی نہیں چاہیے، تمہارے نزدیک تو اس کا لکھنا ہی شرک ہے، قبر والوں سے جو پوچھ کے لکھا گیا ہے۔ تم تو کہتے ہو قبر والوں کے پاس جانا ہی حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ کچھ سنتے نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ تمہیں تو بخاری پڑھنا ہی حرام ہونا چاہیے تمہارے لیے، بقول تمہارے، کیونکہ یہاں ہر حدیث سے پہلے سنیوں کے اس عقیدے کا اظہار ہوا کہ قبر والے زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، چاہیں تو کرم فرما بھی دیتے ہیں۔ اور امام بخاری کا اپنے کلمات، جب تک مجھے جاگتے ہوئے یا نیند کی حالت میں سرور دو جہاں نے حدیث لکھنے کا حکم نہیں دیا، میں نے قلم کو روکے رکھا، اجازت دی بیٹا لکھ دو، میں لکھ دیتا تھا۔ یہ ساری بخاری لکھوائی قبر والوں نے، تمہارے نزدیک کو قبر والے کچھ نہیں کرتے؟ قبر والے کم از کم تمہیں تو بخاری نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھتے بھی تم کب ہو؟ سوائے آمین اور رفع یدین کی حدیثوں کی، اور تم نے بخاری سے پڑھا ہی کب ہے کیا؟ تو یہ الحمدللہ علی شانہ تمام جو مسلم محدثین گزرے ہیں الحمدللہ سب کے سب سنی تھے، سب کے سب کیا تھے؟ کیونکہ چاروں ائمہ میں سے جس امام کی کوئی اقتداء کر لے وہ سنی ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ چار فقہ کے ائمہ ہیں، انہی کو کہا جاتا ہے ائمہ اربع۔ ائمہ ان میں سے کسی امام کی جو اقتداء کرنے والا ہے، وہ حنفی ہو، وہ مالکی ہو، وہ شافعی ہو، وہ حنبلی ہو، شرط یہ ہے کہ اپنے امام کے عقائد کے خلاف عقائد نہ رکھتا ہوں، کیونکہ ان چاروں ائمہ کا عقیدہ بالکل متفق علیہ ہے، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں، فقہی مسائل میں اختلاف۔ اور یہ مجتہد کی شان بھی یہی ہے کہ مجتہد فی المذہب کا جہاں اجتہاد پہنچ جائے اس پہ فرض ہوتا ہے اسی بات پہ عمل کرنا، اور یہ چاروں مجتہد فی المذہب ہیں، عقائد میں ان کا کوئی اختلاف ہرگز اختلاف نہیں۔ اور چاروں ائمہ کا عقیدہ وہی ہے جو آج غیور مسلمان یعنی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ چاروں ائمہ کا عقیدہ ہے۔ تو جو جس کا ماننے والا ہے الحمدللہ وہ ہمارا سنی بھائی ہے، وہ ہمارا سنی، بھلے حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، رفع یدین کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو حنبلی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، وہ اپنے امام کی اقتداء میں رفع یدین کرے گا، آمین بھی اونچی کہے گا، ان باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان باتوں سے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ ہو مقلد، غیر مقلد نہ ہو، غیر مقلد نہ ہو۔ ایک بہت بڑی بات امام بخاری نے اپنے دوستوں سے کہی، غور کرنا، میرے خیال میں بڑے بڑے مفتی بھی بیٹھے ہوں نا ہمارے زمانے کے، شاید یہ جملہ بولنے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عرب و عجم کی بات کی میں نے، کون سا جملہ بولا ہے؟ امام محمد بن اسماعیل البخاری، آپ نے اپنے دوستوں سے فرمایا الحمدللہ، کیا فرمایا؟ الحمدللہ، جب میں قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کروں گا، جب میں قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کروں گا، فرمایا اللہ کی رحمت پہ مجھے اپنے آپ پہ اتنا بھروسہ ہے، اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے کہ میرے نامہ اعمال میں کسی بھی شخص کی پوری زندگی میں ایک شخص بھی میرے نامہ اعمال میں غیبت والا معاملہ نہیں آ سکتا۔ غور کرو،
فرمایا میں نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے پوری زندگی کسی کی ہے ہم میں سے کوئی جو یہ اعلان کرنے میں کامیاب ہو؟ نہ جانے دن میں کتنی غیبتیں ہم کرتے ہیں، کتنی چغلیاں کرتے ہیں، حسد، بہتان تراشیاں۔ تو جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اتنا پاکیزہ گزارا ہو نا، تو پھر وہ جیسے چاہیں مالک ان کی مان لیتا ہے۔ مالک اپنی رحمت کا صدقہ ان کی، دیکھو نا کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوں گا کم از کم میرے نامہ اعمال میں کسی کی بھی غیبت کا معاملہ نہیں آئے گا۔ فرمایا میں نے زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے زندگی بھر کسی کی، اور ادھر غیبت کا معاملہ کتنا نازک ہے، غور کرنا۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام کے کچھ صحابہ نے ایک صحابی کو کہا کہ آج سرکار علیہ السلام کے گھر میں گوشت آیا ہوا ہے۔ کیا آیا ہوا ہے؟ آپ جائیں اور سرکار سے عرض کریں کہ مدت گزر گئی ہے، ہم نے گوشت نہیں کھایا، کچھ ہمیں بھی عطا فرما۔ مدت گزر گئی ہے، ہم نے گوشت، کچھ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور یہ وہ صحابی تھے جن کو بھیجا جا رہا ہے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے کر، بیان کر کے، لیکچر دے کے آپ تشریف لے جاتے نا، یہ پیچھے کچھ صحابہ کو بٹھا دیتے، یہ جن کو اب بھیجا جا رہا ہے گوشت لینے، اور فرماتے بیٹھ جاؤ، کچھ حدیثیں میں بھی تمہیں سناتا ہوں جو سرکار نے ابھی سنائی ہے۔ یہ ان کو بعد میں بیان کرتے، حدیثیں سناتے، سرکار علیہ السلام سے سن کے، سرکار علیہ السلام سے سن کے حدیثیں سناتے۔ اب غور کرنا کہ غیبت کا معاملہ کتنا نازک ہے۔ ادھر کہا کہ سرکار سے ہمارے لیے کیا لے کے آؤ، عرصہ ہوا ہے ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ اور جب یہ غلام جاتے ہیں نا سرور دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں، سرکار ان صحابہ سے دور تھے، پیچھے سے کچھ صحابہ نے کہا یار یہی آیا ہے بڑا ہمیں حدیثیں سنانے والا، ہم بھی تو سرکار سے حدیثیں سنتے ہی، ہم بھی تو سرکار سے حدیثیں، بس اتنے جملے بولے، یہی آیا ہمیں حدیثیں سنانے والا، ہم بھی تو سرکار ہی سے حدیثیں سنتے ہیں۔ ادھر اس غلام نے سرکار کے شان مقدس پہ دستک دی۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کون اور کس لیے؟ انہوں نے عرض کی میں آپ کا غلام، اور آپ کے غلاموں نے بھیجا ہے، پتہ چلا کہ آج آپ کے گھر میں کیا آیا ہے، اور آپ کے غلام عرض کر رہے ہیں عرصہ ہوا ہے ہم نے گوشت۔ سرکار نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو تم نے ابھی ابھی تو گوشت کھایا ہے، تم کہتے ہو عرصہ ہو گیا ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا۔ غور سے سننے کے قابل ہے بات۔ جہاں غیبت کا معاملہ سامنے آئے گا وہیں محبوب علیہ السلام کی نگاہ مبارک بھی سامنے آئے گی۔ صبح آج درس یہی تھا، آج کا صبح کا درس، قرآن کا جو درس ہوا، کیا موضوع تھا بھلا؟ کونین میں کوئی ذرا ایسا نہیں جو مصطفیٰ کریم سے چھپا ہوا ہو۔ اس کی پہلی قسط آج آپ لوگوں نے سماعت فرمائی، اگلی قسط انشاءاللہ قسط نمبر 2 اگلے اتوار کو بشرط صحت و زندگی۔ اب دیکھو اسی بات کی جھلکی آنے والی ہے۔ سرکار نے فرمایا ان سے جا کے کہہ دو، سرکار فرما رہے تم کہتے ہو ہم نے گوشت نہیں کھایا، مدت ہو گئی ہے، سرکار فرمانے تم نے ابھی ابھی تو گوشت کھایا۔ یہ غلام واپس آئے، صحابہ سے سرکار علیہ السلام کا جملہ ارشاد فرمایا، لیکن صحابہ کی سمجھ میں بات نہ آ سکی۔ انہوں نے پھر کہا کہ سرکار سے جا کے عرض کرو کہ ہم نے یا رسول اللہ گوشت نہیں کھایا، ہم نے گوشت۔ یہ دوبارہ چلے گئے، سرکار نے پھر وہی جملے بولے، ان کو جا کے کہو کہ ابھی ابھی تو تم نے گوشت کھایا ہے اور کہہ رہے مدت ہو گئی ہے گوشت نہیں کھایا۔ 2 یا 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں جب صحابہ کو سمجھ نہ آئی نا، اس غلام کو کہا چلو اب ہمیں بھی ساتھ لے چلنا، اب ہمیں بھی
ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ جب پہنچے تو سرکار نے فرمایا تم نے ابھی ابھی تو گوشت کھایا ہے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہی، اس جملے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب سننا غیبت کا معاملہ کتنا نازک ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے میرے اس غلام کو، اس صحابی کو، غالباً حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب تم نے زید کو میری طرف بھیجا کہ جاؤ گوشت لے کر آؤ، پیچھے تم نے یہ جملے نہیں بولے تھے کہ یہی بڑا ہے ہمیں حدیثیں سنانے والا، ہم خود بھی تو رسول اللہ سے حدیثیں سنتے ہیں۔ فرمایا تم نے یہ کہا تھا نا۔ یا رسول اللہ یہ تو جملہ بولا ہے۔ فرمایا یہ غیبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ غیبت نہیں ہے تو اور سورہ الحجرات 26واں پارہ، آیحب احدکم ان یأکل لحم اخی میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ اللہ نے فرمایا، سرکار دو جہاں علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت فرمایا سورہ حجرات سے 26ویں پارے میں۔ فرمایا دیکھو اللہ نہیں فرما رہا جو کسی کی غیبت کرتا ہے ایسے ہی ہے گویا کہ مرے ہوئے مردار بھائی کا اس نے گوشت کھایا ہے۔ فرمایا ذرا کہہ کرنے کی کوشش تو کرو، میں تمہیں بتاؤں گوشت کھایا کہ نہیں کھایا۔ انہوں نے انگلیاں ڈالی تو گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے۔ فرمایا یہ تمہاری غیبت کی وجہ سے اندر گیا ہے، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے کیا کرو۔ اتنا نازک معاملہ ہے غیبت کا، اتنی بات بھی غیبت ہے۔ سیاہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں، یہ بات ابھی کھڑی ہے، اس پہ کلام باقی ہے۔ ایک خاتون آئی جن کا قدرتی طور پہ قد چھوٹا تھا۔ قدرتی طور پہ قد کیا تھا؟ مسئلہ پوچھنے آئی تو سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بھی تشریف فرما ہے۔ جب یہ مسئلہ پوچھ کے چلی گئیں، دور ہو گئیں، کافی دور، تو سرکار کی بارگاہ میں سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ اس عورت کو دیکھا تھا کتنے چھوٹے قد کی عورت۔ پتہ ہے سرکار نے آگے سے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا عائشہ تو نے غیبت کی ہے، اللہ سے توبہ کر، تو نے کیا کی ہے؟ غیبت کی ہے۔ غور کرو غیبت کا معاملہ اتنا نازک، اور ادھر امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں اپنے دوستوں کو؟ اللہ کی رحمت پہ مجھے امید ہے میرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ نہیں آئے گا۔ فرمایا میں نے کبھی کسی کی غیبت کی نہیں ہے، میں نے کبھی کسی کی غیبت۔ حضرت زید والی حدیث، گوشت والی حدیث پہ آ جائیں۔ صحابہ ادھر ہیں، سرکار علیہ السلام اپنے گھر مبارک میں موجود ہیں، اور جب صحابی پہنچتے ہیں تو فرمایا ان کو ابھی ابھی تو گوشت کھایا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ غیبت کی۔ تو سرور دو جہاں علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اپنے صحابہ کو کیا فرما رہے تھے؟ جس طرح اس وقت ہم بیٹھے ہیں فیصلہ آباد کہ ایک علاقہ مانا والا کی ایک مسجد غوثیہ رضویہ میں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ آپ کا جسم رسول اللہ سے چھپا ہے، نہ آپ کے دل کے جو خیالات ہیں یہ رسول اللہ سے چھپے ہیں۔ اللہ کی قسم رسول اللہ تو ہمارے دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ اس پہ مکمل کلام جو ہے وہ اگلے اتوار کو آ رہا ہے کہ پوری کائنات میں علامہ ابن حاج نے المدخل شریف کے اندر تقریباً 700 سال کا پہلے کا محدث ہے، آپ نے لکھا پوری کائنات میں کوئی جہاں مرضی ہو، فرمایا اگر سرکار سے کچھ لینا چاہتے ہو تو عقیدہ یہ رکھو کہ میرے دل کا جو خیال ہے وہ بھی مصطفیٰ کریم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ غور کرو خیال کس چیز کا نام ہے جو ابھی تک لفظوں کی دنیا میں نہ آیا ہو، کیونکہ بولیں گے تو لفظ بنیں گے نا، جو دل میں